نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ میرے نبی نے کہا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ یہ میرے نبی نے کہا۔ پارہ نمبر 28 سورہ حشر کی آیت، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر میرے اللہ قرآن مجید کو پہاڑ پر بھی اتار دیتے تو پہاڑ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو سہ سکے۔ کیا کہا قرآن مجید نے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، کہ پہاڑ کے بھی پرزے اڑ جاتے۔ پھر کہا اگر میرے اللہ قرآن مجید کو زمین آسمان پر بھی اتار دیتے تو زمین آسمان کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ قرآن مجید کو سہ سکے، کیونکہ یہ قرآن مجید جلالی قرآن مجید تھا۔ کیونکہ جو یہ حروف ہے نا، الف با تا سا جیم ہا خا دال زال، یہ جلالی تھے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے اللہ کے منہ سے نکلے ہوئے تھے۔ کس کے منہ سے نکلے ہوئے تھے؟ اللہ کے منہ سے نکلے ہوئے تھے۔ تو زمین آسمان کو چلانے والا ہے، سب اس کی گواہی دیتے ہیں، کوئی ایسا نہیں جس کو گواہی نہ دیتا ہو۔ سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ وکیلا لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لیکن میرے اللہ نے قرآن مجید کو کس کے اوپر اتارا؟ 4 آسمانی کتاب آئی، تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، لیکن ان کتابوں کو تبدیل کیا گیا، بدل دیا عیسائیوں نے۔ لیکن قرآن مجید ایسی کتاب ہے اس کو کوئی نہیں بدل سکا۔ یہ کس پر اترا؟ میرے نبی پر اترا، اور اترنے کے بعد میرے نبی کے سینے میں اتنی طاقت ہے اور اتنی ٹھنڈک ہے کہ قرآن کو اتار بھی لیا اور بتا بھی دیا اور ہم تک پہنچا بھی دیا۔ دیکھو آج اس نبی کی سنت کو چھوڑ کے ہم پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں۔ ہمارے نبی میں اتنی طاقت ہے کہ قرآن مجید کو اتار بھی لیا اور ہم تک پہنچا دیا۔ پھر 3 بار کہا اللہ اقبلتو، میں نے تم تک پہنچا دیا، اللہ اقبلتو، میں نے تم تک پہنچا دیا، اللہ اقبلتو، میں نے تم تک پہنچا دیا، میں نے تم تک۔ اب تمہاری ذمہ ہے اس کی حفاظت کرنا، تمہارے ذمہ۔ یہ قرآن مجید سے ایسی دولت ہے، تمہارے ذمہ ہے اس کی حفاظت کرنا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تمہارے ذمہ ہے اس کی حفاظت کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ آج قرآن مجید کو کوئی پڑھنے کو کھولنے کو تیار نہیں ہے۔ قرآن مجید کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ ہر حروف پر میرے اللہ نے 10 نیکی رکھی ہے۔ اگر تم 2 حروف کہو گے تو 20 نیکی ہر حروف پر۔ آج قرآن مجید 2 ہی کاموں کے لیے بنا دیا، کسی کا انتقال ہو جائے اس کو بخشنے کے لیے پڑھنا ہے، کیا فاتحہ کے اوپر پڑھنا ہے، کہ قرآن مجید قرآن خانی کے اندر پڑھنا ہے، باقی کسی کی فال ہو، کسی دکان کو ادگھاٹن ہو، جب قرآن مجید پڑھنا ہو قرآن مجید کھول کے ہی نہیں دیکھتے۔ جیسے اللہ اکیلا ہے نا، واحد لا شریک لہ، اسے قرآن مجید اکیلی کتاب ہے
بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں، اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں دنیا کے اندر. ایسے اللہ جیسا کوئی نہیں، قل هو اللہ احد، یکتا اکیلا، ویسے ہی قرآن مجید اکیلی، اس جیسا کوئی نہیں، اس کے مشابہ یعنی اس جیسا کوئی نہیں دنیا کے اندر، اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں، سب سے اعلیٰ درجے کی کتاب ہے. پہلے ہی لفظ کے اندر لکھا ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے جہاں کو بنایا. الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے. دعا کرا کرو اہدنا الصراط المستقیم، ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا. قرآن مجید پڑھا کرو، کیونکہ یہ جلالی تھا. میرے نبی کا سینہ اتنا ٹھنڈا ہے کہ انہوں نے قرآن کو اتار کے اس کو ٹھنڈا بنا دیا. ورنہ آج ہم یوں کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. عما یتساءلون عن النبأ العظیم تو جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. پہاڑ سے بڑا کوئی ہے؟ زمین آسمان سے بڑا کوئی ہے؟ کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ قرآن مجید کو اپنے اندر اتار سکے. یہ ہمارے نبی میں اتنی طاقت ہے. شاعر نے کیا خوب کہا کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں. میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں قرآن مجید سکھاؤ. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور ترتیل سے پڑھنے والا بناؤ. آڑا ٹیڑھا نہیں کہ پڑھا الحمدللہ رب العالمین سمجھ میں نہیں آیا. صاف صاف ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اپنے بچوں کو قرآن مجید سکھاؤ. تجوید کے ساتھ کہ کہاں پر گنہ ہوگا، کہاں پر اکفا ہوگا، کہاں پر مد ہوگا، ایسا قرآن مجید پڑھاؤ. قرآن خود کہتا ہے، قرآن 29 سے پارے کیا آیت ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو، بنا ترتیل کے مت پڑھو. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو قرآن مجید سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.